الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، محرم الحرام کے مہینے میں تاریخی واقعات رونما ہوئے اور امت میں 2 گروہ بنے. ایک اہل البیت کی محبت میں حد سے تجاوز کر گیا، اور پیچھے تاریخ میں جائیں تو ایک ناصبیت کا فرقہ ظاہر ہوا. اہل البیت ایمانی تقاضوں میں سے اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ایک تقاضا ہے. اہل البیت سے محبت، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا ہمیں اللہ کے نبی کی ذات کے قریب کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے روایت ہے، صحابہ سے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 خصلتیں سکھاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا: حب نبیکم، حب اہل بیتہ، وقراءۃ القرآن الکریم. والدین سے خطاب ہے، بڑوں سے خطاب ہے کہ اپنی نسل کی تربیت ایسے کرو کہ 3 چیزیں ان کی زندگی میں سرایت کر دیں. وہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہوں، نبی کے اہل البیت سے محبت کرنے والے ہوں، اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہوں. پہلے اللہ کے نبی کی اپنی ذات، پھر اہل البیت کی ذات، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن مجید رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع نے ارشاد فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع کی زندگی کا آخری حج تھا، اور صحابہ میں اکثر صحابہ اس خطبے میں شریک تھے. یوم عرفہ تھا، عرفات کا میدان تھا، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو آیت تکمیل دین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا. تو گویا اس آیت میں دین کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی طرف بھی اشارہ تھا. جو مشن آپ لے کر آئے تھے گویا وہ مکمل ہو چکا ہے. اور آپ نے صحابہ کو وہاں پہ مخاطب بھی فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے جو مجھے پیغام دیا تھا، جو مجھے کام دیا تھا، وہ میں نے منوعاً تم تک پہنچا دیا. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا: اللہم اشہد، اے اللہ ان کی اس گواہی پہ آپ بھی گواہ ہو جائیے. یہ ساری باتیں ملا کے ایک پیغام نکلتا تھا کہ شاید اس کے بعد اللہ کے نبی اس طرح مجمع سے خطاب نہیں فرمائیں گے. پھر آپ نے قصوہ پہ سوار ہوتے فرمایا، خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں، شاید اس کے بعد ہم اس طرح نہ مل سکیں، تم مجھے نہ دیکھ سکو اور میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اب ہاں جو ہوگی، صحابہ کے دل نرم ہوئے تھے اللہ کے نبی کی گفتگو سن کے کہ اب اللہ کی طرف سے اشارہ آ چکا ہے، آیت تکمیل دین اتر چکی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی فرما چکے ہیں کہ شاید اس کے بعد اس طرح سے ملاقات نہ ہو۔ صحابہ جو اللہ کے نبی کو دیکھ کے جیتے تھے، آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، آپ کی باتیں سننے کے لیے ساری ساری رات ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے، تو وہ تو دل ان کے پھٹ گئے ہوں گے۔ حج کے ارکان مناسک حج پورے ہوئے اور آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ رستے میں ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں پہ آپ پھر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس فانما انا بشر مثلک یوشک ان یاتی رسول ربی، اے لوگو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، پتہ نہیں کب اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس اللہ کا پیغام آ جائے، فاجیبوا، تو میں اس کے پیغام کو قبول کروں گا، یعنی موت کا فرشتہ آئے گا تو میں نے بھی جانے کی تیاری کرنی ہے۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، یہ بات بڑی ہے، وزنی بات۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں وزنی بھاری تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دو بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، اعمال کی نورانیت ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کے ذریعے اپنی ہدایت کے راستے تلاش کرنا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، جو پہلی چیز کتاب اللہ بھاری، دوسری چیز میرے اہل البیت میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ کا خوف رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ کا خوف رکھنا، میرے اہل البیت کے بارے میں تم اللہ کا خوف رکھنا۔ معلوم ہوا اہل البیت ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اہل البیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جو اہل البیت سے محبت نہیں رکھے گا اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ لیکن چونکہ اہل البیت کی محبت میں کچھ لوگ اتنا غلو کر گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے بھی اہل البیت کو آگے اللہ کے ساتھ جا کر مقام بنا دیا۔ حضرت علی سے مدد مانگنا، اہل شہداء کربلا سے مدد مانگنا، یہ واضح واضح شرکی الفاظ ہیں۔ تاریخ کی 20 کتابیں ہیں، وہ 8-10 میں نے بھی پڑھی ہوں گی۔ واقعہ کربلا شروع سے آخر تک میں نے عربی اور اردو کتابوں میں پڑھا، انگلش ہسٹری میں بھی اس کو دیکھا۔ پورے واقعہ کربلا میں ایک بھی آدمی نے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ محبت دیکھیں کس حد تک، عقیدہ، توحید، وحدانیت یہ اپنی جگہ پہ۔ شہداء اہل البیت کوئی کتاب دنیا کی ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل البیت نے وہاں پہ کھڑا ہو کر نعرہ لگاؤ یا علی مدد۔ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں غیر اللہ کے نعروں سے گونجتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیا مقام دیا؟ اسی غدیر خم پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق کسی نے بات کی تو ابھی یہ غدیر خم والا جو پس منظر میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح واپس لوٹ رہے ہیں، ایک تو یہ حدیث، یہیں پہ آپ نے آگے فرمایا ایھا الناس من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو تو علی کو دوست ماننا پڑے گا۔ جس نے علی کو مولا دوست نہ مانا، نہ میں اس کا مولا نہ میں اس کا دوست۔ مقام، مرتبہ، فضیلت، عظمت کوئی شک نہیں، لیکن تاریخی حقائق میں اپنے عقیدے کو مسخ کر دینا یہ بھی انصاف کی بات نہیں۔ بہرحال اہل البیت کی محبت ایمانی تقاضا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ اہل البیت کے بڑے عاشق تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رافضی ہو گئے۔ رافضی پہلے تشیع کو کہتے تھے۔ رافضی ہونے کا الزام کیوں لگا کہ یہ تو اہل البیت کے تذکرے کرتے ہیں، گن گاتے ہیں، ہم بھی گاتے ہیں الحمدللہ۔
تو امام شافعی نے پورے بھرے مجمع میں کہا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر تم کہتے ہو کہ شافعی رافضی ہو گیا ہے اور یہ الزام اہل البیت کی محبت کی وجہ سے مجھ پہ لگا ہے، اگر اہل بیت کی محبت تمہارے نزدیک رفض ہے تو پھر زمین و آسمان سن لو میں رافضی ہوں۔ ہم اہل البیت کی محبت میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل البیت کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل البیت کی محبت میں صحابہ پہ تبرہ کرنا، صحابہ کی زندگی کو مشکوک قرار دینا، صحابہ کو گالم گلوچ دینا، اس کا بھی اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل البیت آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں محبتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، سیدنا حسین کے علاوہ ایک ابو بکر ہے، ایک علی ہے، ایک عثمان ہے، اور ادھر دیکھیں صحابہ میں حضرت ابو بکر خلیفہ اول، حضرت عمر خلیفہ ثانی، حضرت عثمان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کی آپس میں محبتیں نہ ہوتی تو اپنے بیٹوں کا نام کو دشمن کے ناموں پہ رکھتا ہے؟ پھر آگے جا کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے آگے جو نسل چلی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی جناب ام فروا رحمت اللہ علیہ، وہ امام باقر کی غالباً زوجہ ہیں۔ تو ادھر سے دیکھیں اہل البیت کا جو آگے نسب چلا ہے، اس میں جو ننہالی خاندان ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور جو ددھیالی خاندان ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو سمجھے بغیر ایسے نعرے لگاتے رہے ہمیں حقائق کا پتہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرع بازی، قصور یزید کا تھا، ہم اس کو قصوروار کہتے ہیں، فاسق و فاجر کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن یزید کے جرم میں اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرے گا تو پھر ہمیں اس کے ایمان کے بارے میں شک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، لا تسبوا صحابی، جیسے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ پھر آپ نے آگے وضاحت دی کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے کسی صحابی نے ایک وقت کا کھانا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو تمہارے احد پہاڑ سے زیادہ ثواب کا مستحق میرا صحابی ہوگا۔ اہل البیت سے محبت، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اہل سنت والجماعت کے شعائر میں سے ہے۔ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور ذاکروں کی باتوں پہ لگ گئے، انہوں نے پیسے کمانے۔ اہل بیت اور پیسہ اکٹھے ہی نہیں ہوئے پوری زندگی۔ اہل البیت کا گھرانہ استعارہ ہے قربانیوں کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے کربلا تک اہل البیت کی سیرت پڑھے، مال کی فراوانی کوئی نہیں، قربانی ہے، داستانیں ہیں۔ 3 دن گھر میں فاقہ آ رہا ہے، 4 دن گھر میں فاقہ آ رہا ہے۔ حضرت علی اتنے بڑے شاہ سوار، 3 دن گھر میں روٹی نہیں بنی، پکانے کو کچھ نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کی کوئی بکریاں آئی ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، تم اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ اور جا کر ان سے کچھ بکریاں لے آؤ، دودھ پیئیں گے، کسی کا گوشت کھا لیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ٹائم اللہ کے نبی کے گھر میں گئی، دروازہ جب دستک دی، حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بیٹھے تھے تو فوراً اٹھ کے بیٹھے کیوں کہ یہ جو دستک ہے، یہ انداز دروازہ بجانے کا یہ فاطمہ کا ہے، محبت اللہ کے نبی کی کا یہ فاطمہ کا انداز ہے دروازہ بجانے کا، اور وہ اس وقت کبھی آتی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، سیدہ کائنات دروازے پہ کھڑی ہیں، اللہ کے نبی نے استقبال فرمایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھایا، ان کا چہرہ بھوک سے زرد ہوا ہوا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ پوچھا بیٹے کیا ہوا تمہیں؟ تو باپ کے سامنے بیٹیاں دل کھولتی ہیں نا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
کہ یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، چولہا نہیں جلا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس بکریاں ہیں، تو میں آئی تھی کہ آپ مجھے بکریاں دے دیں۔ اہل بیت کی محبت قربانیوں کا استعارہ ہے۔ تم اہل بیت کے نام پہ مزے لوٹتے ہو، پیسوں کی بوریاں بھر کے لے جاتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا تعلیمات نبوی دیکھیں، آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، فرمایا آپ نے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا حصہ ہے میری بیٹی فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ جنت کتنی حسین ہے، جنت کے حسن کو قرآن حدیث بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ایک دم جنت میں نور پھیلے گا، ایسے جیسے نور کا پاؤں پھٹتا ہے، یوں ہوگا۔ تو اہل جنت دیکھیں گے کیا ہوا ہے، جنت تو خود اتنی حسین ہے، تو یہ نور کہاں سے آ رہا ہے جس نے جنت کے حسن کو بھی مات کر دیا؟ تو آپس میں چیم گویا کریں گے کیا ہوا ہے؟ تو فرشتہ ایک بتائے گا، ایک ہوا کچھ نہیں، جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ بیٹھے تھے، وہ کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے ہنسنے سے اللہ نے جنت کو روشن کر دیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے ابا جی گھر میں فاقہ ہے، آپ بکریاں دے دیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کو امتحان میں ڈال دیا، کہا بیٹی تم کہتی ہو کہ یہ بکریاں لے جاؤ 5، یا اگر کہتی ہو تو ان بکریوں کے بدلے تو میں 5 دعائیں بتا دیتا ہوں، تمہاری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی اور آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی۔ اب باپ نے اور بیٹی کو امتحان میں ڈال دیا، بیٹی بھی تو جنت کی سردار ہے، کائنات کی سردار ہے، اور کہنے لگے ابا جی مجھے بکریاں نہیں چاہیے، آپ مجھے دعائیں سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی جب بھی دعا مانگو تو یہ مانگنا، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ 5 کلمات سکھا دی، کہ یہ لے جاؤ، اللہ تیرے گھر کو بھی بھر دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ پھونکی گئی تھی تو خوشی خوشی واپس آ رہی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا آپ خالی ہاتھ آ گئی ہیں؟ کالی میں گئی تو تھی دنیا لینے، لیکن میں آخرت لے کر آ گئی۔ کہا کیا لے کے آئی ہو؟ کہ ابا نے یہ کہا کہ بے شک بکریاں لے جاؤ، چاہو تو 5 دعائیں لے جاؤ۔ تو اے علی میں نے بکریوں پر دعاؤں کو فوقیت دی، میں بکریاں چھوڑ آئی، 5 دعائیں لے آئی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج کا سودا تمہارا سب سے اچھا سودا ہے۔ 3 دن 4 دن فاطمہ آپ گھر تشریف لائے ملنے بیٹی سے، تو آپ نے دروازہ بجایا تو فاطمہ سے کہا بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک سردار بھی عرب حسین وہ بھی بیٹھیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابا جان میرے پاس ایک چندڑی جو میں کپڑا جو اوپر لیتی ہوں وہ بھی میں نے دھو کے سکھائی ہے، میرے پاس سر پہ اوڑھنے کے لیے اور کپڑا نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی مبارک چادر ایسے اندر کی، بیٹی یہ میری چادر اپنے سر پہ لو اور پردہ کرو، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات اللہ کے نبی اہل البیت کا گھرانہ اور قربانیاں یہ استعارہ ہے، ان سے محبت، ان کے احترام، ان کی سیرت پہ عمل کرنا یہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر ان سے محبت اللہ کے نبی کو عزیز ہے، اس پہ ایک واقعہ سنیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ہرات ایک شہر تھا، وہاں پہ بارشیں نہیں پڑی، فاقہ آ گیا، لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ وہاں پہ ایک سید گھرانہ بھی تھا، ایک خاتون، اس کی 4 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس خاتون نے بھی اپنا سامان باندھا اور وہاں سے چل کے وہ سمرقند منتقل ہو گئی۔ سمرقند جب پہنچتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی نہ جان ہے نہ پہچان ہے اور نہ بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سمرقند میں سخی کون ہے؟
اسے بتایا گیا کہ یہاں پہ دو آدمی ہیں جو سخاوت میں مشہور ہیں، ایک حاکم سمرقند مسلمان ہے، اور ایک اور ہے وہ بڑا سخی لیکن وہ مجوسی ہے۔ تو یہ سید زادی کہتی کہ میں مسلمان کے گھر ہی جاؤں گی۔ تو وہ شام ہو رہی تھی، مسلمان حاکم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کبھی وہ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ اچھے مزاج میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ غصے میں بیٹھے ہو تو جن کے ساتھ بنی ہوتی انہیں بھی گالیاں دے دیتے ہیں، اور اچھے مزاج میں بیٹھے ہو تو دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو حاکم سمرقند نے دروازہ کھولا، کون ہو؟ کہا میں فلاں شہر سے ہجرت کر کے آئی ہوں، اور میں سید زادی ہوں، اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ میری چھوٹی بیٹیاں ہیں، نہ سر پہ چھت ہے نہ کھانے کو کھانا ہے، تمہارے در پہ سوالی بن کر آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم سیدہ ہو تو اپنا نسب نامہ دکھاؤ، کو سند بتاؤ، ویریفیکیشن مانگی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میرے پاس تیرے سوالوں کا جواب نہیں ہے، تو اگر دیتا ہے تو دے دی، تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ تو وہ غصے میں بولا کہ یہاں تو ہر کوئی آگے کہے گا میں سید ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکا، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے چلی تو مجوسی کے گھر چلی گئی، اس کے دروازے کو جا کر بجایا، اسے بتایا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں، میری یہ چھوٹی بیٹیاں ہیں، اور میں فلاں شہر سے ہجرت کر کے آئی ہوں، یہاں جاننے والا کوئی نہیں، تمہارے دروازے پہ سوالی بن کے آئی۔ تو وہ جلدی جلدی دوڑ کے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد آئی ہے، گھر کو صاف کرو، پردے کا انتظام کرو۔ اس کی بیوی نے گھر صاف کیا، کمرہ صاف کیا، انہیں بٹھایا اور کہا کہ انہیں پاکیزہ کھانا کھلاؤ، پاکیزہ برتنوں میں کھلاؤ، ان کی شایان شان ان کا استقبال کرو۔ کہا بہن آپ مہمان ہیں ہماری، آج رات تم ادھر رکنا، میں تمہارے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں۔ تو وہ بیٹیاں اور سیدہ انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز پڑھی، سو گئی۔ رات ڈھل رہی ہے، سمرقند کا شہر ہے، آدھی رات گزر چکی۔ حاکم سمرقند کو خواب آ رہا ہے کہ خواب میں وہ جنت میں ہے، اور جنت ایک عالی شان محل ہے، اس کے آگے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہیں، اور وہ حاکم سمرقند بھی چلتا چلتا بارگاہ رسالت میں سامنے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے اسلام کی سند پیش کرو، اپنے ایمان کی سند پیش کرو، اس پہ گواہ لے کر آؤ، اس پہ دلیل پیش کرو کہ تم مسلمان ہو۔ کہا جی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پہ گئی، 400 سال گزر چکے، 400 سال، اور جو کربلا میں جنہیں ذبح کیا جا رہا ہے ان کی رگوں میں ابھی خون محمدی دوڑ رہا ہے۔ 400 سال بعد بھی اللہ کے نبی کو اپنی آل سے اتنی محبت ہے، کب میری بیٹی رات تیرے دروازے پہ گئی، تو سند مانگتا تھا، تو نسب نامہ مانگتا تھا، لا اپنے اسلام پہ سند پیش کر، بھاگ جا، کوئی تیرا حصہ نہیں۔ بھائیو وہ اٹھا اور ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا، اپنے نوکروں سے کہا ڈھونڈو وہ جو کل ایک خاتون آئی تھی بچیوں کے ساتھ۔ ڈھونڈتے 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 پتہ چلا وہ مجوسی کے گھر ہے۔ تو وہ مجوسی کے گھر ڈھونڈا تو اس کا دروازہ رات کو جا کر بجایا، وہ مجوسی نکلا۔ اس نے کہا وہ ہمارے مہمان تھے آپ کے پاس، میں لینے آیا ہوں۔ تو وہ رو رہا ہے، کہہ رہا کہ حاکم میں نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، اب میں دیکھ چکا ہوں، اب وہ تیرے مہمان نہیں وہ میرے مہمان۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے بھی خواب دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، اللہ کے نبی محل کے سامنے کھڑے ہیں، میں لائن میں لگا ہوا ہوں، تم آتے ہو، تم کہتے ہو یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے جنت میں داخلہ دیجیے، اللہ کے نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تو سند نہیں دے سکتا۔ پھر میں جاتا ہوں ڈرتے ڈرتے، میرا کیا بنے گا؟ مجھے دیکھ کے میرے نبی کہتے ہیں تو ہے جس نے میری بیٹی ٹھکانہ دیا،
میری بیٹی کو کھانا دیا، اس کے سر پہ عزت کا ہاتھ رکھا، جا میں تجھے ایمان والا بناتا ہوں۔ میں اہل البیت کے صدقے ایمان لا چکا ہوں، میں مجوسی نہیں ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور اب وہ میری بیٹی بن چکی ہے، میں اس کے سارے انتظامات میں کر چکا ہوں۔ اب پہلے بن دیکھے میں نے کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں۔ بھائیو، یہ وہ خاندان ہے جو ہمارے لیے معیار ایمان ہے، جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن تقاضۂ محبت کیا ہے؟ حقائق سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، عقائد سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اہل البیت کی محبت میں جو صحابہ کو گالی دے گا، وہ نہ اہل البیت کا ہے نہ وہ صحابہ کا ہے، اس کے ایمان پہ شک ہو جائے گا جو اہل البیت کی محبت میں صحابہ کو گالی دے گا۔ اور عقیدہ جو میں نے پہلے دعویٰ کیا، آپ تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھ لیں، 20 کتابیں میں نے بتایا، عربی، انگلش اور اردو کی پڑھی ہیں، اور تاریخ کی مستند پڑھی ہیں۔ کسی بھی مؤرخ نے ایک کلمہ بھی ایسا نہیں لکھا کہ اہل البیت کی اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا علی مدد۔ یہ شرکیہ کلمات نہ اہل البیت کی تعلیم کا حصہ ہیں، نہ انہوں نے کی نہ انہوں نے کہا۔ لہٰذا اہل البیت اور صحابہ کی آپس میں محبت بھی تھی، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، آپس میں مودت بھی تھی۔ یہ دونوں باہم آپس میں رشتہ دار ہیں اور دونوں ایمان کے لیے معیار ہیں۔ جب تک دونوں کے ساتھ محبت نہ ہوگی، ہمارا ایمان کامل اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل البیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔